لله الذي خلق السماوات والأرضين والأنبياء والمرسلين والأشهر والسنين وأرسل رسوله المصطفى المجتبى إلى الجن والإنس أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وعترته وأزواجه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، محرم کا وہ قابل احترام مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا، آپس میں لڑنا جاہلی دور میں بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ آج اس دور کے اس محرم میں بھی جنگ جاری ہے۔ ظالموں نے، صہیونیوں نے، اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پہ حملہ کیا ہے۔ یہ فلسطینی، یہ غزہ کے لوگ، یہ مجاہدین ان کا جواب دے رہے ہیں اور دفاعی کارروائی کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں فتح مبین عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ ایک جنگ کے لیے جو ہے لڑائی لڑنے کے لیے ایک ٹکڑی بھیجی گئی، لیکن دیکھا گیا کہ وہ محرم کا مہینہ ہے اور وہاں کے مشرکوں اور کافروں نے اعتراض کیا کہ محرم کے مہینے میں تو جنگ جو ہے درست نہیں ہے۔ سارا عرب جو ہے محرم اور حرم کے مہینے میں وہ جنگ کو بند کر دیتا تھا، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو تحقیق میں پتہ چلا کہ مہینے کے شروع ہونے کی تاریخ کے سلسلے میں شروعات میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا کہ لوگ آپ سے محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یقیناً اس میں ایسے وقت میں جب کہ فتنہ کو بھی مقصد ہو، ظلم کا مٹانا مقصد ہو، تو جنگ جائز ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے یہاں جب سے زمین و آسمان موجود ہیں اس وقت سے جو تاریخ ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرم کے مہینے ہیں، قابل احترام اور قابل تعظیم مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینوں کی جو تفصیل بخاری میں بیان کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ تو بالترتیب ہیں، اور رجب جو ہے شعبان سے پہلے 4تھا مہینہ وہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے 4 الحرم قرآن نے اسے کہا کہ یہ عظمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف رجوع رکھنا اور اللہ کے لیے کام کرنا، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ حج کا کی کارروائی اصل تو 5 دن چلتی ہے، لیکن سفر ہے اور اس کے بعد تفصیلات ہیں۔ 40 دن آج کل لوگ رکتے ہیں، پہلے اور زیادہ۔ تو حج کے جو مہینے ہیں وہ الگ ہیں، انہی میں حرم کے قابل احترام مہینے بھی داخل ہیں، کیونکہ حج کے مہینے میں شوال بھی داخل ہے، اس میں رجب داخل نہیں ہے۔ حج کے مہینے میں شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ 3 مہینے حج کے قرار دیے گئے۔
اور اربعۃ الحرم واجب التعظیم یہ مہینے ہیں جو 4 ابھی بتائے گئے۔ اس میں سے جو محرم کا مہینہ ہے یہ ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اس معنی کا تاریخ کہ قدیم تاریخ جو بہت سی روایات میں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں بہت اہم واقعات پیش آئے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی میں سے ایک جانکاہ واقعہ اور حادثہ بھی پیش آیا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ یہ المناک واقعہ بھی پیش آیا ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا کوئی دن اور کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ رسول ہو کے نبی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، انتقال اس کا ہونا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور آپ کی جو کیفیات اس وقت کی ہیں، جب ہمارے اکابر محدثین شمائل پڑھتے ہیں یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی گھگیاں بن جاتی ہیں محبت رسول میں، کہ وفات کیسے کیسے آپ کو تکلیف ہوئی، نزا کے کیا حالات تھے، ام المومنین عائشہ کو کیا تاکیدات فرمائیں، اور جو ہے آخر تک غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کی تلقین آپ کرتے رہے، حقوق نسواں کو بیان کرتے رہے، غلاموں کے حقوق کو بیان کرتے رہے، پسماندوں کے حقوق کو بیان کرتے رہے۔ یہ رسول اللہ کی جو تاریخ آپ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ رسول اللہ کی وفات کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس وقت آپ نے کیا تاکیدات اور توصیات فرمائیں، تو اس تاریخ سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ رسول سے بڑا کوئی، انتقال سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پورے عالم اسلام میں کہیں صحیح العقیدہ لوگ یوم وفات نہیں مناتے۔ اس دن جس دن آپ کی وفات ہوئی یوم غم نہیں منایا جاتا، اس لیے آپ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 3 دن غم منائے، سوگ منائے، اس کے علاوہ سوگ منانے کی، غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہزاروں رحمتیں ہوں سیدنا حسین پہ کہ انہوں نے قربانی دی، ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں کہ اس میں عبادت کی ایک خاص قسم یعنی روزہ رکھنا 10ویں ذی الحجہ کو، 10ویں محرم کو جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ روزہ رکھنا از قبیل سنت ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ 10ویں ذی المحرم کو مکہ میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشورہ میں وقت کے ظالم فرعون سے نجات ملی اور دریائے نیل سے یہ نکل آئے اور وہ دریا برد کر دیے گئے، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق، ہم زیادہ حقدار ہیں سیدنا موسیٰ کے یہ روزہ رکھنے کے لیے۔ تو گویا جاہلیت میں ابراہیمی بقایا جات جو جاہلیت میں رہے ہیں ان کے تحت لوگ روزے رکھتے تھے محرم کے، اور اہل کتاب بھی روزہ رکھتے تھے، تو اہل اسلام نے بھی اس دن روزہ رکھنا شروع کیا۔ البتہ ایک خواہش کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9-10 یا 10-11۔ اسی واسطے فقہا کہتے ہیں کہ محرم کے 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو، ایک ہی جیسی دونوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اسلام نے بڑی تنبیہات کی ہیں اس پر، عقائد میں، عبادات میں، رہن سہن میں آپ کے ان سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ
مسلم ہیں، مسلمان اور مومن بن کر رہیں۔ بہرحال اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھا تو جائز ہوگا۔ تو یہ محرم الحرام اور اسی مہینے سے اسلامی تاریخ کو متعین کیا گیا اور صحابہ نے جمع ہو کر ہجرت کا واقعہ ہجری جسے کہتے ہیں، چونکہ سب سے بڑا واقعہ جو تھا اس وقت ہجرت تھی۔ ہجرت ذرا سا غور کیجئے، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا، اپنے شہر کو چھوڑ دینا، کس بنیاد پہ؟ عقیدے کی بنیاد پہ۔ یہ چھوڑ دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت کا چھوڑ دینا۔ صحابہ نے ہجرت کر لی، مکہ کو چھوڑ دیا، وطن معلوف کو چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واسطے آغاز تاریخ اسلامی کا ہجرت سے ہوتا ہے۔ تو یہ گویا محرم کا پیغام یہ ہے کہ یہ 4 قابل احترام مہینوں میں سے ایک ہے قرآن کے ذکر کے مطابق، اور اس میں ایک جو ہے اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور 1 سال آنے والے صغیرہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محرم کا یہ پیغام، خاص طور پہ عملی پیغام جو غزہ کے لوگ دے رہے ہیں، حق کو قائم رکھنے کے لیے، ظلم کو دور کرنے کے لیے، باطل کو قلع کرنے کے لیے، یہ ہے عظیم پیغام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا غلبہ کرے، باطل کا منہ کالا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔